داستان کربلا داستان کربلا داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہان داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا کے آخری پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یوم عاشور ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کریں گے اور آج کے ہمارے مہمان ہیں امو سعید۔ امو، آج یوم عاشورہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی، اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی، مراجعین کرام کی اور بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں امام مظلوم کی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ بیٹی، آپ کی خدمت میں بھی امام مظلوم کے شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امو، امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ بیٹی، امام حسین علیہ السلام 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام کے والد گرامی حضرت امام علی بن ابی طالب اور والدہ ماجدہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے نانا تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ امام حسین علیہ السلام کی نانی تھی۔ امو، ہمارے ناظرین کو عظمت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اس ہستی کے لیے میں کیا کہوں کہ جن کے گھر کے دربان ملائک ہوں، جن کے در سے ملک شفا پائیں، جن کے گھر میں قرآن اترا ہو، جو آیے تطہیر کا مصداق ہو، جس کے بغیر مباہلہ میں سچوں کی صف مکمل نہ ہو، جو سفینہ نجات ہو، جو ہدایت کا چراغ ہو، جو منیت کی منزلت پر فائز ہو، اس ہستی کے لیے میں کیا بیان کروں؟ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ زمین اور آسمان کی زینت حسین علیہ السلام تھے۔ امو، امام کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ کو چھوڑا۔ امام مدینہ سے مکہ کی طرف گئے۔ 3 شعبان کو امام مکہ میں پہنچے۔ 8 ذی الحج تک امام نے مکہ میں قیام کیا۔ 8 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر 8 ذی الحج کو امام نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر کیا۔ 2 محرم کو امام کربلا میں پہنچے اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پھر 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام عالم غربت میں اپنے اصحاب اور اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ امو، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کیسے گزاری؟ بیٹا، اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں تو جنگ 9 محرم کو چھڑ چکی تھی، لیکن امام مظلوم نے مصلحتاً 1 رات کی مہلت طلب کی۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ امام مظلوم نے حقیقت میں انہیں مہلت دی تاکہ اتمام حجت کی جائے، اور ممکن ہے شاید ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی راہ ہدایت پر آ جائے کہ جس کا نتیجہ جناب حر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک حصہ
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ گزارا، اور دوسرا حصہ اپنے خاندان کے ساتھ، اور تیسرا حصہ عبادت خداوند کے لیے مختص کیا۔ امو، امام حسین علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں کیوں تقسیم کیا؟ اس لیے اس رات کو امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ امام اس رات میں اپنے اصحاب سے، اپنے خاندان والوں سے اور خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتے تھے۔ اپنے اصحاب سے امام نے فرمایا کہ میں اپنی بیعت آپ لوگوں سے اٹھاتا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیں۔ جب امام نے یہ کہا، جب کوئی صحابی نہیں گیا تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دیا جائے۔ جب چراغ کو بجھا دیا تو امام نے یہی الفاظ دہرائے کہ میں اپنی بیعت آپ لوگوں سے اٹھاتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ اس کے بعد جب امام نے چراغ جلانے کا حکم دیا، جب چراغ جلا تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی صحابی نہیں گیا۔ ان میں سے ایک صحابی اٹھا، اپنی تلوار کو امام کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ اے فرزند رسول، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی یہ زندگی ملے، ہمیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارا، ہر خیمے میں گئے، ہر مستور کو تسلی دی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچے تو بی بی نے کہا کہ بھائی حسین، کیا آپ نے اصحاب کی نیتوں اور ارادوں کو پرکھ لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کل جب جنگ شروع ہو جائے تو آپ کو تیر و تلوار کے درمیان تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ جناب زینب سیدہ سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ امام کے صحابی نافع بن ہلال نے سنے تو وہ روتے ہوئے جناب حبیب بن مظاہر کے پاس گئے اور پوری رودات جا کے جناب حبیب بن مظاہر کو بتائی۔ المختصر تمام صحابی در خیمہ پر پہنچے اور پہنچ کر جناب حبیب بن مظاہر نے کہا کہ اے رسول اکرم کی شریف بیٹیوں، آپ کے غلاموں اور انصاروں کے تلواروں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ آپ کے دشمنوں کی گردنوں پر وار کریں گی، اور ہمارے نیزوں نے قسم کھائی ہے کہ آپ کے خیمے کی طرف بری نظر ڈالنے والوں کے سینوں میں پیوست ہوں گے، اور اپنے پروردگار سے ایسے راز و نیاز کی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے شہد کی مکھیوں کی بھن بھن کی طرح تسبیح و تقدیس و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تو کوئی سجدے میں۔ امو، عاشور کا دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب پر کیسا گزرا؟ بیٹی، عاشور کا دن اذان علی اکبر سے شروع ہوا، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو عمر سعد نے لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر پھینک کر جنگ کا آغاز کیا، اور اپنے فوجیوں کو کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا اور امیر کی دربار میں میرے لیے یہ گواہی دینا کہ لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا تھا۔ اس کے بعد حملہ شروع کیا، اور پہلے ہی حملے میں امام حسین علیہ السلام کے 50 ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد وقفے سے جنگ ہوتی رہی کہ جس میں جناب حر، حضرت مسلم بن عوسجہ اور حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے باوفا ساتھی شہید ہو گئے۔ جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ ابو ثمامہ ساعدی امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ابو ثمامہ ساعدی کو دعا دی کہ جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کا شمار نمازیوں میں کرے، کہ آپ نے اس مشکل وقت میں بھی نماز کو یاد کیا۔ امام علیہ السلام نے نماز خوف با جماعت ادا کی۔ جب امام جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے
نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ اور کچھ دوسرے صحابی وہ امام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے. دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آتا تھا یہ باوفا ساتھی اپنے جسم پر وہ تیر لیتے تھے، اور امام علیہ السلام نے جیسے نماز ختم کی تو وہ بھی شہید ہو گئے. امو، نماز ظہر کے بعد کیا ہوا؟ جو اصحاب بچ گئے تھے ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. پھر بنی ہاشم میدان جنگ میں آئے. سب سے پہلے شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. پھر قاسم، اون و محمد، جناب عباس، مولا عباس کے بھائی، یہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. اور جب امام حسین تنہا بچ گئے تو امام کئی بار یہ صدا بلند کی امام نے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کہنے والا. امو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو مختصراً بیان کریں. جب کوئی نہیں بچا، امام کے سب باوفا صحابی، بھائی، بھتیجے، بیٹے، جب سب شہید ہو گئے، امام اکیلے بچ گئے تو امام خود میدان جنگ میں آئے. اور امام مظلوم لڑتے لڑتے جب تھک گئے تو تھوڑی دیر آرام کے لیے امام رکے. تو اسی اثنا میں ایک ملعون نے امام کے پیشانی پر پتھر مارا کہ جس کی وجہ سے امام کی پیشانی سے خون بہنے لگا. امام نے اس خون کو صاف کرنے کی غرض سے اپنی ابا کے دامن کو اٹھایا کہ پھر ایک اور ملعون نے 6 شعبہ تیر امام کو مارا کہ جو امام کے سینے میں پیوست ہو گیا. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. اس کے بعد امام مظلوم نے اس تیر کو آگے سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا تو مظلوم امام نے اس تیر کو پشت کی جانب سے نکالا. جیسے وہ تیر نکالا تو امام کے جسم سے خون جاری ہو گیا. جب یہ شمر نے دیکھا تو شمر چیخا اور کہا کہ تم رک کیوں گئے ہو، سب ایک ساتھ حملہ کرو. اس کے بعد زرعہ بن شریک نے امام کے بائیں شانے پر وار کیا، اور پھر حسین بن نمیر لعین نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن پر تیر مارا، اور پھر اپنی تلوار سے امام کے کندھے کو زخمی کیا. اور اس کے بعد سنان بن انس ملعون نے امام کی ہنسلی میں نیزہ مارا، اور پھر اسی ہی ملعون نے امام کے سینے میں نیزہ مارا، اور پھر اسی ہی ملعون نے امام کے گردن پر ایک تیر مارا. اس کے بعد صالح بن وہاب نے امام کے پہلو میں نیزہ مارا. میرے مظلوم امام زخموں سے چور چور ہو گئے تھے. مقاتل نے لکھا کہ امام مظلوم اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے. کہا کہ امام کمزور کی وجہ سے نہیں گر رہے تھے، امام مظلوم اٹھنا چاہتے تھے، کہیں سے تیر لگتا حسین گر جاتے، کہیں سے تلوار لگتی حسین گر جاتے، کہیں سے نیزہ لگتا حسین گر جاتے. بالآخر امام مظلوم اپنی وعدہ گاہ پر پہنچ گئے، سر سجدے میں رکھا. شمر ملعون خنجر کو زمین پر مارتا ہوا امام مظلوم کی طرف بڑھا. جب امام کے قریب پہنچا، امام کے جسم اطہر پر بیٹھ گیا، اور پھر اپنے خنجر سے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر ضربیں مارنا شروع کی، یہاں تک کہ 12 ضربیں لگائیں. اور اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک جسم اطہر سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اعوذ باللہ
أجورنا وأجوركم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. اللہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں شمار فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا شمار جناب سیدہ زہرا کے کنیزوں میں فرمائے. ہم اپنے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا کے آخری پروگرام کو یہی اختتام کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ عزاداری رہے. اپنی میزبان قرۃ العین فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.